یہ تب کی بات جب میں خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کی نیند جگا دینا، اور پھر ساری رات کی گالیاں سننے وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا، کاش وہ وقت کبھی ختم نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کوریڈور سے گزرتے وقت کسی نسوانی بخار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرے نام لے کر پکارا گیا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبی سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پر ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو تیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ صرف وہ مجھ سے ہی بات کرتی تھی، بات نہیں دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلی لڑائی ختم کی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبی سکندر کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سخت پارا ہو جاتا، شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی، اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کے بغیر بتائے اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے۔ یونیورسٹی کا آخری دن ہے، کم سے کم یہ وقت تو میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا اکڑ بکر تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے۔ وہ کیا کم تھے جو آخری ہفتے کا رونا دھونا بیٹھ گئی ہوں؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ اوے بکواس بند کر، میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ اپنا وقت گزارا تو مطلب گزارو۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑا جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو، میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے غصے ہو کر تو کہاں جا کر بیٹھتی ہے۔ میں وہاں چلا گیا۔ وہ وہاں اکیلی گمسم پتھر کی سل پہ بیٹھی، ساتھ لگے شتوت کے دگر سے سر کو ٹکائے گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھا، پھر وہی سوال کیا، لیکن اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی، وہ پھر بھی خاموشی بیٹھ رہی۔ جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی، بہت اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا وہ اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، مگر اس کا جواب وہی خاموشی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور میری نظروں میں مجھے معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرے ساتھ پسند نہیں آ رہا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہو؟ کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی ہے؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سے طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا رہا، اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج کہیں گھومنے چلتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ۔ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ ہوگا شاید پھر کبھی نہ آئے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس کو انکار کرنا مطلب ناراضگی مول لینا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی، اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو، گھومنے چلیں۔ میں نے اس کو دیکھ کر کہا، کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں بھی رب لے چلے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے۔ اس دور میں مجھ جیسے غریبوں کے لیے صرف تانگے کی سواری ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ آبش ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی۔ تانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میری اوقات کے مطابق۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے تانگے پر ہی تم کو صبر کے ساتھ
اور خوشی خوشی بیٹھنا ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی۔ تانگے پر بیٹھ کر ہم جاڑے کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار میں آ گئے۔ میں اسے چاچے گامے کی ٹھیری پر لے گیا۔ چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کھوئے والی کلفیاں خریدی اور ایک آبش کو دے دی اور ایک خود کھانے لگا۔ 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت بہت عیاشی تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی۔ کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا کھویا اس کے ہونٹوں سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ کھوئے کے کچھ قطرے اس کی ناک پر لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میری ناک اور منہ پر مل دی۔ میرے ہاتھوں سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ قابل دید تھی۔ اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایسی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے اور میں یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ وہ پہلا اور آخری موقع تھا جب آبش میرے سامنے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمارے لیے وہ چند لمحے سیر و سیاحت کی طرح تھے۔ آج کے دور کے بچے اس سیر کو ڈیڑھ پہ جانا کہتے ہیں۔ وہ تانگے کی سواری اور کلفی کا مزہ مجھے ساری زندگی یاد رہا، کبھی بلا ہی نہیں سکا۔ جس دن یونیورسٹی کا آخری دن تھا اس دن آبش بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی ہی لے آیا تھا اور اسے باہر چائے کے ڈھابے پر رکھ دیا تھا تاکہ یہاں سے فارغ ہو کر سامان یہاں سے اٹھا کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں۔ اس دن تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں مجھ تک نہیں پہنچی۔ تمام کلاس فیلو سے آخری بار ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ اساتذہ سے اور کلاس فیلو سے بات کر کے جی ہی نہیں بھر رہا تھا، مگر اس دن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا۔ پھر میں آبش سے ملا، وہ غمگین ہو گئی۔ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے دور جانا پلسرات سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک سلور رنگ کی انگوٹھی اتار کر میرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ میری چھوٹی انگلی اس کی لیڈی فنگر سے بہت بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ انگوٹھی میری آدھی انگلی میں ہی سما سکی۔ میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کر پاگلوں کی طرح اس کے گلے کی بجائے اس کی کلائی پہ بل دے کر باندھ دی۔ یہ سب کچھ ایک ہولناک خاموشی کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی، میں بھی چپ کی۔ آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں، میرے پیشانی بھی جلنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر ہزار ضبط کے باوجود 2 آنسو جلدی سے بہا کر بغیر کچھ کہے الوداع کیے وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے اسے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں وہیں حیرت کا مجسمہ بنے اس کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا خود سے دور جاتے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اس آخری دن مجھ سے ڈھیروں باتیں کرے گی، ہر ہفتے یا کم از کم 1 مہینے بعد خط لکھنے کا وعدہ ضرور لے گی، اور اس آخری دن وہ مجھ سے مصنوعی جھگڑا کر کے مجھے ہماری پہلی ملاقات کی ضرور یاد دلائے گی۔ مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ نہیں کیا تھا۔ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے آخری بار جو اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا، دل مٹھی میں آ گیا۔ پھر بے اختیاری کے عالم میں نے بھی 2 آنسو بہاتے ہوئے میں نے یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنا سامان اٹھا کر ٹانگے پہ رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اور سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشیاں اور لاپرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا، میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ عرصہ اور گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی اور بولے کہ بیٹا تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے، شادی کر۔ بس پھر مجھ جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی لاج تو رکھنا ہی پڑی اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد میں بھی آبش کو بلا نہیں پایا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی بہت تنگ ہو گئی، میری انگلی پر اس کی انگوٹھی کے گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ نشان مجھے آبش کی یاد دلاتے۔ جب بھی اس کی یاد آتی میں گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلا جاتا، وہاں جا کر بے خود سا ہو کر زور زور سے آبش آبش پکارنے لگتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کیوں یاد کرتی ہوگی، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے یاد بھی کرتی ہوگی یا نہیں۔ زندگی کسی بورنگ ریلوے اسٹیشن کی طرح ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورنگ اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، پھر وہیں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک بورنگ اسٹیشن پر اتر کر اپنی نہ چاہتی ہوئی منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر اتر کر بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ کر اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اس اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی۔ یقیناً اس کو بھی اپنی منزل مل گئی ہوگی۔ فقط کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سر پر دوڑتا رہا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نام اس کو دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا۔
हर रोज़ इसको देखूंगा, प्यार करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। एक सर्दियों की जाड़े वाली शाम में लाहौर की मार्केट में किसी काम से गया था, जब मुझे सामने एक खतून बहुत देर से मुझे तकती नजर आई। इसके चेहरे पर नकाब था, मगर इसकी आंखें जानी पहचानी थी। एकदम मेरे ज़हन में धमाका सा हुआ। आबिश, मैंने दिल ही दिल में कहा था। इस खतून ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। क्या ऐसा करना था कि मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। वो ही थी आबिश, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी बेचैनी की अकलौती वजह। मैं हैरत से इसको देख रहा था। वो चलती हुई मेरे सामने आ गई। वो भी मुझे बड़ी हसरत से देख रही थी। इसकी आंखें वही कुछ बयान कर रही थी जो आखिरी दिन कह नहीं पाई थी। कैसे हो अलीफ? इसकी आवाज़ एक लंबे अरसे बाद सुनते ही दिल को सुकून मिल गया। मैंने एक पल के लिए सुकून से आंखें बंद कर लीं और इसकी कोयल जैसी आवाज़ को अपने दिल में कैद करने लगा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? बस एक काम के सिलसिले में अपने मादर आलमी शहर आना पड़ा। बस वापस जाने ही वाला था कि तुम नजर आ गई। शादी कर ली? इसने अचानक से सवाल किया। मैंने दिल पे पत्थर रखते हुए सर को अस्बतन में हिलाकर जवाब दिया। एकदम से इसके चेहरे पर इसी जाड़े की शाम जैसा मंजर बन गया, जैसा मंजर इस आखिरी मुलाकात के मौके पर बना था। कितने बच्चे कर लिए? इसने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए, नाकाम कोशिश करते हुए हल्के से मुस्कुरा कर पूछा। एक बेटा और एक बेटी। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? न जाने वो क्या पूछने की सही कर रही थी। बेटे का नाम एहान अली है। बेटी का नाम बताते हुए शर्म आती इसने हंसते हुए कहा। आबिश, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। इसने समझा था कि मैं इससे मुखातिब हूँ। मेरी बेटी का नाम आबिश है। मैंने गहरी नज़रों से आबिश को देखा, जिसकी हंसी एकदम से रुक गई थी और वो बहुत हैरत और संजीदगी में मुब्तला हो गई थी। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुझे प्यार भरी नज़रों से देखती रही। चलो आओ, तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ। इसने मेरा हाथ थामना चाहा, लेकिन फिर एक ही पल में रुक गई। मेरी तरफ अपने बढ़ते हाथों की इसने पीछे हटा लिया। मुझे तांगे पर बैठाकर एक याद भरी जगह पर ले गई। मैं सोच रहा था कि वो कितनी बदल गई है। कार में बैठने वाली लड़की कैसे तांगे पर सुकून से बैठी थी। वो मुझे चाचे गामे की ठेरी पर ले गई। चाचा गामा भी बूढ़ा हो चुका था। आबिश को देखकर चाचे गामे ने इससे जल्दी में सवाल किया। आबिश पुत्र, आज खैर सी, बड़ी देर कर दी ऑन में। चाचे गामे के सवाल से मुझे अंदाजा हो गया था कि आबिश वहाँ रोज आती। तभी तो चाचा गामा इस बारे में पूछ रहा था। बस चाचा, बाजार गई सी, ओथे देर हो गई। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इसको देख रहा था, जिसको पंजाबी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था और इसे पंजाबी से चिढ़ थी, मगर आज वो बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही थी। फिर आबिश ने अपने पर्स से 4 आने निकाल कर चाचे को दिए। चाचे ने 2 खोए वाली कुल्फियाँ दी और बोले, पुत्र कदी तो दोनों कुल्फियाँ खा लिया कर, बस एक ही खानी है, दूजी नू बस तकती रहनी है। चाचे की इस बात ने मेरे दिल पर ज़रब सी लगाई। वो क्या थी और क्या बन गई थी। चाचे को आबिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस दौर में भी 10 रुपये में एक कुल्फ़ी भी नहीं आती और वो 4 आने में 2 कुल्फियाँ दे देता था। जाने आबिश ने चाचे को 4 आने के बारे में क्या बता रखा था। आबिश ने एक कुल्फ़ी खुद ली और दूसरी कुल्फ़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने आबिश को देखा जो बड़े चाव से कुल्फ़ी खाते हुए मुझे देख रही थी। इस दिन इसने सारी कुल्फ़ी बगैर नाक और मुंह गंदा किए खाई थी, जबकि इसे देखते देखते मेरे हाथों में पड़ी कुल्फ़ी पिघल कर मेरे हाथों को गंदा कर गई थी। मैंने देखा कि इसकी कलाई में मेरी दी हुई चेन वैसे की वैसे ही बंधी हुई है। तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है? मैंने यूं ही पूछ लिया। इसने मेरी तरफ ज़रा ठहर कर देखा, मेरे चेहरे पर नज़रें टिका कर बोली, बच्चों के नाम तब रखे जाते हैं जब कोई हो, और बच्चे तब होते हैं जब शादी हो। हाँ, अगर मैं शादी करती और मेरे बच्चे होते तो मैं अपने बेटे का नाम अलिफ रखती। इसने खुद पर न जाने कैसे ज़बत रखा, जबकि मेरा ज़बत जवाब दे चुका था। फिर मैं इससे कोई और सवाल न कर सका, क्योंकि इसका जवाब मुझे जिंदा दरगू कर रहा था। मैंने अपनी उंगली से इसकी दी हुई अंगूठी उतारी, इसकी उंगली में पहना दी, वहाँ से अपने देश लौट आया। ना ही मैंने इससे कुछ कहा और ना ही इसने मुझे रोका। रेल के डब्बे में बैठे हुए सारे रास्ते मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। सालों गुजर गए, मेरी उंगली पर इसकी अंगूठी के निशान अभी भी मौजूद थे। इस निशान वाली जगह को दायरे की शक्ल में सुई से खरोंचता रहता, जिससे वो जख्म बन जाता, और वो जख्म मुझे आबिश की याद दिलाता था। आज इस बात को आधी सदी गुजर चुकी थी, मेरी उंगली पर वो निशान आज भी बाकी है। इस दिन के बाद मैं इससे कभी नहीं मिला, ना ही कभी इसके शहर लौट कर गया, मगर वो खोए वाली कुल्फी का स्वाद आज भी मेरी जुबान पे महसूस होता है। इसकी हंसी आज भी अपने करीब महसूस होती है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना।